السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، القراءۃ الراشدہ جزء اول کے 25 اسباق آپ کے سامنے پیش کیے جا چکے ہیں۔ آج کا ہمارا یہ ویڈیو اسی کتاب کا سبق نمبر 26 ہے۔ تو آئیے بلا کسی تاخیر کے ہم ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم مطیر، بارش کا دن۔ یوم مطیر، وہ دن جس کے اندر بارش برستی ہو، بارش والا دن۔ مطر کا معنی بارش، اور مطر غزیر یا مطر مدرار، اس کا معنی ہوتا ہے موسلا دھار بارش۔ بہت زیادہ بارش ہو تو اس کو کہا جاتا ہے مطر غزیر یا مطر مدرار۔ اور مطر خفیف کا معنی پھوار، جس کو رذاذ بھی کہا جاتا ہے۔ مطر خفیف اور رذاذ، ان کا معنی ہے پھوار۔ چھوٹی چھوٹی بوندیں، بارش کی چھوٹی چھوٹی بوندیں پڑ رہی ہو، اس کو پھوار کہتے ہیں۔ نزل المطر فی اللیل وسالت الطرق والشوارع، رات کو بارش برسی اور راستے بہہ گئے۔ نزل ینزل نزولا، باب درب سے اترنا، اور سال یسیل سیلن، اس کا معنی ہوتا ہے بہنا۔ سال یسیل سیلن و سیلانن، باب درب یضرب سے جاری ہونا، بہنا، ٹپکنا، پگھلنا۔ سال انفہ، ناک بہنا، یعنی ناک سے اگر پانی بہہ رہا ہو تو اس موقع کے اوپر یہ جملہ کہا جاتا ہے سال انفہ، اس کی ناک بہی۔ اور اسی کو اگر باب تفعیل کے اندر لے جائیں گے، سیل یسیل تسییلا، تو اس کا معنی ہوتا ہے جاری کرنا، بہانا، پگھلانا، آنسو بہانا، رال ٹپکانا۔ اور طریقن، اس کی جمع آتی ہے طرقن، راستہ۔ یہ گلیوں کے اندر جو راستے ہوتے ہیں اس کو کہا جاتا ہے۔ اور شوارع، یہ شارعن کی جمع ہے، مین روڈ کو کہا جاتا ہے۔ تو طریقن، جو محلوں کے اندر جو راستے ہوتے ہیں اس کو طریقن کہتے ہیں، جس کی جمع طرقن ہے۔ اور مین روڈ کو شارعن کہا جاتا ہے، جس کی جمع ہے شوارع۔ نزل المطر فی اللیل وسالت الطرق والشوارع، رات میں بارش اتری یا بارش برسی اور راستے بہے۔ حالانکہ راستے بہتے نہیں ہیں، راستوں میں جو پانی ہوتا ہے وہ بہتا ہے، لیکن جب کسی چیز کے اندر مبالغہ پیدا کرنا ہو تو اس طرح کی تعبیر استعمال کی جاتی ہے کہ اتنا پانی تھا کہ پانی کے بجائے راستے ہی بہہ پڑے، تو مبالغہ کے لیے ایسی تعبیر استعمال کی جاتی ہے۔ جسے تجری من تحتہا الانہار، جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہے، تو نہریں تو بہتی نہیں ہے، نہر کا پانی بہتا ہے، لیکن پانی اتنا زیادہ پانی ہے کہ گویا نہر بہتی ہے یوں۔ وَنَشَأَ وَهْلٌ كَثِيرٌ زَلِقَ بِهِ النَّاسُ وَتَوَسَّخَتِ الثِّيَابُ، اور بہت کیچڑ پیدا ہو گیا جس کی وجہ سے لوگ پھسل گئے اور کپڑے میلے ہو گئے۔ نشأ ینشأ، نشأن باب فتح سے پیدا ہونا، بڑھنا، تربیت پانا۔ اور ذلک یزلق زلقن، پیر پھسلنا۔ اور ذلق یذلق تذلیقن، باب تفعیل سے چکنا کرنا، پھسلانا، پھسلوا بنانا، اسی سے ذلقن، چکنا، پھسلوا۔ اور توسخ یا توسخ توسخن، اس کا معنی ہوتا ہے میلا ہونا۔ سیاب، یہ ثوبن کی جمع ہے، کپڑا۔ ثوبن کا معنی کپڑا، اس کی جمع ہے سیاب۔ وَإِذَا سَارَتْ سَيَّارَةٌ تَطَايَرَ الْمَاءُ، اور جب گاڑی چلتی ہے تو پانی اڑتا ہے۔ انقطع المطر فی الصباح وَأَمِنَ النَّاسُ، صبح میں بارش رک گئی اور لوگ امن میں آ گئے، پرسکون ہو گئے۔ انقطع ینقطع انقطاعا،
اس کا معنی ہوتا ہے کٹ جانا، ختم ہو جانا۔ خرجوا یمشون علی الشوارع وقد توسخت ثیابهم بالوحل، وہ نکلے راستوں پر چلتے ہوئے اور تحقیق کے ان کے کپڑے کیچڑ کی وجہ سے میلے ہو گئے تھے۔ وحل اس کا معنی ہوتا ہے کیچڑ، اس کی جمع آتی ہے اوحال اور وحول۔ المکان المتوحل، یہ وحل سے بنا ہے متوحل باب تفاعل سے، تو المکان المتوحل کیچڑ والی جگہ۔ وسقط وزلق بعض الناس علی الشارع وسقط فی الوحل، اور کچھ لوگ راستے پر پھسل گئے اور کیچڑ میں گر گئے۔ وضحک الناس وضحک الرجل، اور لوگ ہنسے اور آدمی ہنسا۔ وتوسخت ثیابہ جدا، اور اس کے کپڑے بہت میلے ہو گئے تھے۔ وکان الناس یمشون مطمئنین اذ جاء المطر علی غفلۃ فابتلت الثیاب، اور لوگ اطمینان کے ساتھ چل رہے تھے کہ اچانک بے خبری میں بارش آ گئی، پھر کپڑے تر ہو گئے۔ مطمئنین یہ حال بنے گا، اور اذ کا معنی اچانک، اذ فجائیہ، اچانک بارش آ گئی بے خبری میں، علی غفلۃ یعنی بے خبری میں۔ وکان بعض العقلاء قد اخذوا معهم المطریات فنشروها، اور کچھ عقل مندوں نے ان کے ساتھ چھتریاں لے لی پھر ان کو پھیلایا۔ مطریۃ اس کا معنی ہوتا ہے چھتری۔ وکنت ترکت مطریتی فی البیت وظننت ان المطر قد انقطع، اور میں نے میری چھتری کو یا میری چھاتا کو گھر میں چھوڑ دیا تھا، اور میں نے گمان کیا تھا، میں نے خیال کیا تھا کہ بارش رک گئی۔ انقطع ینقطع، انقطاع کا معنی کٹنا، اور یہاں پر اس کا معنی ہوتا ہے رک جانا۔ فتعصبت جدا، بس میں نے بہت افسوس کیا۔ وجریت ورجعت الی البیت، اور میں دوڑا اور میں گھر کی طرف لوٹا۔ وقد ابتلت ثیابی، اور تحقیق کہ میرے کپڑے گیلے ہو چکے تھے۔ ابتلا یبتل ابتلالن کا معنی گیلا ہو جانا، تر ہو جانا، بھیگا ہوا ہو جانا۔ ولم تطلع الشمس طول النہار، اور پورے دن سورج طلوع نہیں ہوا، سورج نہیں نکلا۔ ولم یزل فی السماء غیم، اور برابر آسمان میں بادل رہا، یعنی آسمان میں برابر بادل چھایا رہا۔ غیمن کا معنی بادل، اس کی جمع آتی ہے غیومن۔ اور غائمن ابر آلود یعنی بادل والا۔ ولم یخرج من البیت الا ذو حاجۃ، اور گھر میں سے کوئی نہیں نکلا مگر ضرورت والا۔ یہ ذو حاجتن کا معنی ضرورت والا یعنی حاجت مند۔ ذو، ذو، ذاتو اور ذواتو، اس کے اوپر میں نے مستقل تفصیل کے ساتھ ایک ویڈیو بنائی ہے، آپ اس ویڈیو کو دیکھ لیجئے، بڑی اہم معلومات آپ کو اس کے اندر ملے گی۔ ذو یعنی والا یا والی، موقع محل دیکھ کر ترجمہ ہوگا، اور اس کی جمع آتی ہے ذو، والے یا والی۔ اور ذاتوں کا معنی والی والا، میں یہ دونوں معنی والا والی اس لیے کر رہا ہوں کہ بعض جگہ پر ذو کا ترجمہ والا بھی ہوگا والی بھی ہوگا، اس کے ساتھ جو اسم لگے گا اس اسم کے اعتبار سے۔ ویسے تو ذو مذکر ہے، لیکن اس کا ترجمہ صرف والا نہیں کریں گے، جیسے ذو والا، والا مذکر ہے لیکن کبھی کبھی اس کے بعد ایسا اسم آتا ہے کہ اس کے ترجمہ کرنے کے اندر والی ترجمہ ہوتا ہے، اس لیے میں ذو کا ترجمہ والا والی کر رہا ہوں، اور ذاتوں کا ترجمہ بھی والا والی کر رہا ہوں۔ اور ذو یہ ذو کی جمع ہے، اس کا معنی والے والی،
اور زواتو اس کا ترجمہ بھی ہے والے والی. یہاں پر بھی وہی بات کہ ترجمے کے اندر کبھی کبھی ایسا لفظ آتا ہے کہ زوو کا ترجمہ والی سے کرنا پڑتا ہے اور زواتو کا ترجمہ والی سے کرنا پڑتا ہے. وَسَئِمْتُ الْجُلُوسَ فِي الْبَيْتِ اور میں گھر میں بیٹھنے سے اکتا گیا. فَخَرَجْتُ فِي الْعَصْرِ وَأَخَذْتُ الْمَطَرِيَّةَ مَعِيَ پس میں عصر میں نکلا اور میرے ساتھ چھتری کو لیا. وَذَهَبْتُ إِلَى صَدِيقِ مسعود اور میں میرے دوست مسعود کے پاس گیا. فَوَجَدْتُهُ يُطَالِعُ كِتَابًا میں نے اس کو کتاب کا مطالعہ کرتے پایا، کتاب کو دیکھتے ہوئے پایا. قلت له میں نے اس سے کہا الا تخرج یا اخی نتنزه ونمشي قلیلا اے میرے بھائی کیا تو نہیں نکلے گا تاکہ ہم تفریح کریں اور کچھ چلے. اما سئمت الجلوس کیا تو بیٹھنے سے اکتا نہیں گیا. سئم یسأم سأما و سآمتا اس کا معنی باب سمیع سے اس کا معنی اکتانا، دل اچاٹ ہونا، طبیعت گھبرا جانا. اسی سے ہوا سائمن اور مؤنث کے لیے ہی سائمتن. اور باب افعال کے اندر لے جائیں گے اسأم یسأم اسآمن اس کا معنی ہوتا ہے اکتا دینا، دل اچاٹ کر دینا. اسی سے سؤومن بہت زیادہ اکتا جانے والا. ہذا قال مسعود مسعود نے کہا الا تری الی السماء و الی الارض کیا تو آسمان کی طرف اور زمین کی طرف نہیں دیکھتا ہے. الا تری الی الوحل کیا تو کیچڑ کو نہیں دیکھتا ہے. ھذا لیس یوم الخروج من البیت یہ گھر سے نکلنے کا دن نہیں ہے. فتفضل وتعش معی بس تشریف رکھیے اور میرے ساتھ کھانا کھا لیجیے. تغدا یتغدا اس کا معنی ہوتا ہے صبح کا کھانا کھانا، اور تعشا یتعشا شام کا کھانا کھانا. یہ تعشا یہ امر کا صیغہ ہے. تعشا یتعشا سے امر کا صیغہ ہے تعشا، اور وہ کا معنی اور میرے ساتھ کھانا کھا لی. قلت میں نے کہا اما الجلوس فنعم و اما العشاء فلا رہی بات بیٹھنے کی تو ٹھیک ہے ہاں یعنی میں بیٹھتا تو ہوں. وَأَمَّا الْعَشَاءُ فَلَا اور رہی بات کھانے کی تو نہیں، یعنی یہ کہا کہ میں بیٹھتا تو ہوں لیکن کھانا نہیں کھاؤں گا. غداؤن صبح کا کھانا اور عشاؤن شام کا کھانا. یاد رہی عشاؤن عین کے اوپر زبر پڑھیں گے عشاؤن تو شام کا کھانا، اور اگر زیر کے ساتھ پڑھیں گے عشاؤن تو اس کا معنی ہوتا ہے رات کا وقت، شام کا وقت. فَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَرْجِعَ إِلَى الْبَيْتِ سَرِيًّا بس میں چاہتا ہوں یہ کہ میں جلدی ہی گھر کی طرف لوٹوں. فَلَسْنَا نَدْرِي مَتَى تُمْطِرُ السَّمَاءُ ہم نہیں جانتے ہیں کہ آسمان کب برسے. آسمان سے مراد آسمان کا پانی. بولا گیا آسمان لیکن مراد ہے آسمان سے برسنے والا پانی. بس ہم نہیں جانتے ہیں کہ آسمان کب برسے. قرآن کریم کے اندر ہے وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي گاؤں سے پوچھئے. تو یہاں گاؤں سے مراد کیا؟ گاؤں والوں سے. تو کبھی کبھی ایک چیز بولی جاتی ہے اور اس سے مطلب دوسرا مراد لیا جاتا ہے. گاؤں سے پوچھئے مطلب گاؤں والوں سے پوچھئے. ہم عام بول چال میں بھی بولتے ہیں دنیا نے دیکھ لیا. تو دنیا نے دیکھ لیا، دنیا تو دیکھتی نہیں ہے، دنیا کی کوئی آنکھیں نہیں ہوتی. تو دنیا نے دیکھ لیا مطلب یہ کہ دنیا والوں نے دیکھ لیا، دنیا میں جو رہنے والے انہوں نے دیکھ لیا. تو یہاں پر یہی مطلب ہے فلسنا ندری متا تمطر السماء ہم نہیں جانتے کہ آسمان کب برسے مطلب آسمان کا پانی کب برسے. وجلست مع صدیقی مسعود قلیلا اور میں میرے دوست مسعود کے ساتھ تھوڑی دیر بیٹھا. ثم سئمت الجلوس والغیم پھر میں بیٹھنے سے اور بادل سے اکتا گیا. فاستأذنتہ وخرجت الی الشارع بس میں نے اس سے اجازت چاہی اور میں راستے کی طرف نکلا. استأذن یستأذن استئذانا اس کا معنی ہوتا ہے اجازت چاہنا، اور اذن یأذن باب سمیع سے اجازت دینا. وجاءت سیارۃ
فمرت بی وتطایر الماء والوحل وتوسخت ثیابی، اور ایک گاری آئی جو میرے پاس سے گزری اور پانی اور کیچڑ اڑا اور میرے کپڑے میلے ہو گئے۔ ومشیت قلیلا ورجعت الی البیت، اور میں تھوڑی دیر چلا اور میں گھر کی طرف لوٹا۔ وما دخلت البیت وما وضعت المطریۃ حتی جاء المطر، اور میں گھر میں داخل نہیں ہوا اور میں نے چھاتا یعنی چھتری نہیں رکھی یہاں تک کہ بارش آ گئی۔ یعنی جیسے ہی میں گھر میں داخل ہوا اور میری چھاتا رکھی فوراً بارش آ گئی۔ یعنی میری قسمت کے گھر میں داخل ہونے کے بعد بارش آئی۔ اس پر میں نے کیا کیا؟ فحمدت اللہ تعالی ان وصلت الی البیت، بس میں نے اللہ کی تعریف کی کہ میں گھر کی طرف پہنچ گیا۔ یعنی جیسے ہی میں گھر میں داخل ہوا بارش شروع ہو گئی۔ گویا میری خوش قسمتی ہے کہ گھر میں داخل ہونے کے بعد ہی بارش شروع ہوئی اور میں بھیگنے سے بچ گیا۔ وتعشیت وصلیت العشاء، اور میں نے کھانا کھایا، شام کا کھانا کھایا اور میں نے عشاء پڑھی یعنی عشاء کی نماز پڑھی۔ ونمت وما علمت متى انقطع المطر، اور میں سو گیا اور میں نے نہیں جانا یعنی مجھے معلوم بھی نہیں ہوا متى انقطع المطر، کب بارش رک گئی۔ یعنی سو گیا اور سونے کی حالت کے اندر ہی بارش رک گئی۔ وکانت الامطار فی هذه السنة کثیرۃ، اور بارش اس سال بہت تھی۔ وقد فاضت انہار وجاء السیل وتہدمت بیوت کثیرۃ، اور تحقیق کے نہریں بہی اور سیلاب آیا اور بہت سے گھر گر گئے۔ فاز یفیض فیضا وفیوزا النہر والسیل، بابی درب سے دریا میں طغیانی آنا، سیلاب آنا، تو یہاں پر سیلون کا معنی سیلاب۔ وجاء السیل، اور سیلاب آیا، وتہدمت بیوت کثیرۃ، اور بہت سے گھر گر گئے، منہدم ہو گئے۔ یہ تھا القراءۃ الراشدہ جزء اول کا سبق نمبر 26۔ انشاءاللہ آنے والے ویڈیو کے اندر اسی کتاب کا سبق نمبر 27 آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اگر ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کیجئے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے چینل سے جڑ جائیے، بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجئے۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ فی امان اللہ، الی اللقاء۔